اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں کر دیں، آمین ثم آمین۔ یہ حجاب سیریز کا لاسٹ لیکچر ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کو حجاب کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اور عورت اصل میں قید نہیں ہے حجاب میں، اور مغرب کی سازشوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو ہمارے اپنے معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ اس بات پر پر اصرار ہے کہ عورت کو بے حجاب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا اپنا معاشرہ ہی بہت زیادہ جو ہے وہ زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہے۔ تو مغربی دنیا کی تو بات ہی چھوڑ دیں، وہ تو جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ویسے ہی نہیں مانتے، تو ہم مسلمان ہو کر بھی جو ہے وہ انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سی ایسی خواتین دیکھی ہیں جو جاب کر رہی ہیں اور اس وجہ سے وہ اپنے حجاب اتار دیتی ہیں، اپنے نقاب اتار دیتی ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے انہیں سخت ڈپریشن سے جو ہے وہ دوچار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں نہ مانتی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اعلان کر دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوا ہے سورہ نور میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آن پڑے، یا ان پر آخرت میں کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مصیبت ہم پر ضرور آتی ہے۔ تو میں نے بہت سی لڑکیاں ایسی دیکھی ہیں جو حجاب کو صرف چھوڑ دیتی ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ انہیں رزق کی ضرورت ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کی عام سی مثال دیتی ہوں، اس سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم سب چاہتی ہیں کہ ہم آزادی چاہتی ہیں، آزادی ہمارا ایک خواب ہے، ہمارا رب بھی تو ہمیں آزاد ہی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن کیسی آزادی، کس چیز سے آزادی؟ ہم نے خود کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آزاد کر خود کو آزاد سمجھ لیا ہے، دراصل یہی تو ہماری قید ہے، یہی تو مغرب کی سازشیں ہیں، یہیں سے تو ہم قید کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے کہ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو غالب حکمت والا ہے، وہ کبھی ہمیں قید تو نہیں کرنا چاہتا نا، وہ تو ہمیں آزاد ہی دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے تو اسے آزاد رہنے کا حق بھی دیا گیا ہے، لیکن ہم نے خود کو خود قید کر لیا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بہت سی عورتیں جو ہیں وہ رزق کی تلاش میں اپنا نقاب اتار دیتی ہیں۔ تو آپ جانتی ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں خود رزق عطا کرتے تھے اپنے پاس سے۔ تو سیدنا زکریا علیہ السلام ان سے اکثر پوچھا کرتے تھے جب آتے تھے عبادت خانے میں کہ مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ دیکھیں، سارے دن کی نہ کوئی مشقت، نہ کوئی خاک چانی، صرف ایک اللہ کے حضور رہنے کا بدلہ کتنا بڑا ہے۔ وہ کہتی یہ تو میرے اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ رزق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آج سب لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ رزق جو ہے وہ خود کماتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہر کوئی رزق چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے رزق میرے چاہنے سے، میرے کام کرنے سے مجھے مل جائے گا، لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں نے بہت سی عورتیں ایسی دیکھی کہ جو بے حجاب ہوئی تو پھر انہیں محسوس ہوا کہ پردہ کرنا چاہیے، جیسے ترکی میں مصطفیٰ کمال اتاتürk کی پیروی کرتے ہوئے عورتوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ حجاب اتار دیا، بہت زیادہ پیروی کی، کیونکہ یہ ان کے بادشاہ کا حکم تھا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk پاشا اس وقت صاحب اقتدار تھے جب انہوں نے حجاب نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔
تو اسی طرح ایران میں رضا شاہ پہلوی، انہوں نے حکم دیا تو عورتوں نے حجاب اتار دیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد عورتوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے لیے حجاب کتنا زیادہ ضروری تھا۔ ڈاکٹر نوال السعداوی، جو ایک لمبے عرصے تک خود حجاب اور پردہ نشین عورتوں پر اعتراض کرتی رہی ہیں، جو اعلان کہا کرتی تھی کہ حجاب ترک کرنے کی طرف دعوت دیتی رہی ہیں، لیکن اب وہ مغرب کی فحاشی سے اتنا بیزار ہو چکی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ لندن کی گلیوں میں عورتوں کو دیکھتی ہوں جو قریب قریب ننگی ہیں، وہ تجارتی مال کی طرح اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں۔ لباس کا کام قدرتی آب و ہوا سے حفاظت کرنا ہے، نہ کہ جنسی ترغیبات کے پیغامات نشر کرنا۔ اگر ایک عورت انسانی نقطہ نظر سے خود کو دیکھے نا، تو اس کو اپنا جسم جو ہے وہ نمائش کے لیے پیش کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ لیکن عورتوں کی عقل پر پردے ڈال چکے ہیں، ان کے جسموں پر سے اور ان کے چہروں پر سے پردے ہٹ چکے ہیں، ان کے بال کھلے ہوئے ہیں، ان کے جسم بھی کھلے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی عقل پر پردے آ چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد بیٹی کی پہلی صفت کیا ہے؟ آزاد بیٹی کی پہلی صفت ہے پاک بازی۔ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہیں، وہ باوقار ہوتی ہیں، وہ حجاب کرتی ہیں۔ یہ ہے آزادی، ہوسناک نظروں سے، ارد گرد کے ماحول کی آلودگیوں سے۔ وہ بیٹی جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے قبول کیا تھا، جس کی پرورش ایک عبادت گاہ کے اندر ہوئی، وہ کون تھی؟ تاریخی وہ پہلی بیٹی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قبول کیا اور خود رب العزت نے اس کو بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، وہ کون تھی؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام تھی، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، جو باپردہ تھی۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ ساری دنیا کی عورتوں کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال ایک مثال ہے، جنہوں نے اپنے پردے کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ ہمارے بگڑے ہوئے معاشرے میں بگڑی ہوئی قوم کے درمیان رہ کر بھی حضرت مریم علیہ السلام کی مثال ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے، کہ ایک بگڑے ہوئے اور معاشرے اور بگڑی ہوئی قوم میں رہ کر بھی وہ پاک باز رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں چن لیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی بھی احکام جو ہیں کوئی بھی حکم ایسا نہیں تھا جہاں پر انہوں نے اعتراض کیا، ہر احکامات کو انہوں نے مانا۔ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا یقین تھا۔ سیدنا زکریا جب ان سے پوچھا کرتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے تو وہ کہتی اللہ نے دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک باز بیٹی کو کیسے پھل کھلائے، کس طرح سے زمانے پھر کی چیزیں اس بیٹی تک پہنچتی تھی، سارے زمانے کی چیزیں پھر کر ان تک پہنچتی تھی۔ تو یہی ہے جو ہے پاک باز عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ تو آپ نے پردہ اختیار کرنا ہے کیونکہ آپ پردے میں آزاد ہیں۔ آپ نے سبھی عورتوں سے جو پردہ نہیں کرتی ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ آج انہیں پردے کی کتنی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی، لیکن وہ اب کر نہیں پاتی ہوں گی۔ آپ ابھی سے آج سے ہی عزم کریں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پردے کی طرف آ جائیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ فیک۔